السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر ہم کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ تشریف لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس سے استفادہ ضرور حاصل ہوگا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری نیشنل سیونگ آفیسر کے ٹیسٹ پریپریشن جو کہ ایف پی ایس سی نے کنڈکٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے اس کے نوٹس ہیں، اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی سمپل، ایزی اور آسان طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، آپ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ ہمیں بھی اس سے ضرور فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی صرف آپ کے ٹیسٹ کے لیے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل MHN نالج کے نام سے ہے، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ انفارمیشن جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو اس کی انفارمیشن موصول ہوتی رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی سمری کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ اس آئیڈیل سیونگ یعنی کسی بھی ملک کے لیے جو آئیڈیل سیونگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کسی بھی ملک کی۔ اور پاکستان اس کو کس طرح اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نیشنل سیونگز کے تھرو پاکستان اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر اس کو دوبارہ ری انویسٹ کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں سے اگر جو سیونگز لے لی جاتی ہیں اس کو ری انویسٹ کی جاتی ہے۔ کون سے سیکٹر اور سیگمنٹس میں؟ ایسے سیکٹر اور سیگمنٹس میں جہاں پر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا کنٹری کی ڈیزائرڈ ہوتی ہیں۔ تو آبجیکٹیوز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ یہ مین آبجیکٹیو ہوتا ہے نیشنل سیونگ آرگنائزیشن کا کہ موٹیویشن کریٹ کرتا ہے امنگ دا پیپل آف کنٹری، یعنی ہم پاکستان کی بات کریں تو امنگ دا پیپل آف پاکستان، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آج کل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو آبجیکٹیو آف نیشنل سیونگ واز ٹو کریٹ موٹیویشن as earlier said the saving reinvest them into۔ اچھا، تو یہ تھے امنگ دا پیپل آف پاکستان۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے آبجیکٹیوز کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں اب کنسنٹریٹنگ کر رہے ہیں نیشنل سیونگ کی طرف۔ نیشنل سیونگز نے اور بھی بہت سے اسکیمز ہیں وہ لانچ کیے ہیں، جیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی سیونگز کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پرائز بانڈز دے دیے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں کیش لے لی جاتی ہے، سرٹیفکیٹس ایشو کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل سیونگ آرگنائزیشن یا نیشنل سیونگ آفیسر، نیشنل سیونگ آرگنائزیشن کی جو رسپانسبلٹی یا ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو۔ کس قسم کی اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ کوانٹٹی آف منی کی کنٹرولنگ میں، یعنی پیسے کی کنٹرولنگ میں ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جیسے کہ انفلینیشری کنڈیشن ہوتی ہے جب بھی ملک میں، تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی اسکیمز لانچ کرتا ہے، اور ان اسکیمز میں مثال وہ پرائز بانڈ یا کسی بھی قسم کے سیونگ سرٹیفکیٹس ایشو کرتا ہے۔ تو سم ٹائم ان کو اس میں مشکل ہو جاتی ہے ان دا ایبسنس آف، کیونکہ سیکیورٹیز ایشو کرتے ہیں تو ان کو بعض اوقات مشکلات کرنا پیش آ جاتی ہیں، جو کہ یہ کام ان کو کرنا نیشنل سیونگ آرگنائزیشن کی ایبسنس کے بغیر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوستو ہم اس کی انٹروڈکشن یا اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ 1873 میں فرسٹ ٹائم نیشنل سیونگ آرگنائزیشن کا کنسیپٹ یعنی بنائی گئی تھی، جب گورنمنٹ نے گورنمنٹ سیونگ بینک ایکٹ 1873 انٹروڈیوس کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ میرا آبجیکٹیو کیا ہے۔ میرا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اویئرنیس نیشنل سیونگ آفیسرز کے فنکشنز، اس کے انالائزنگ، اس کے فنکشن انالائزنگ اور کنٹریبیوشن ان اکانومی، کمپیٹیٹیونیس اور سٹرکچرز کے بارے میں ڈسکشن کی جائے ایزی وے میں۔ تو فرسٹ ٹائم یہ کنسیپٹ آیا تھا وہ 1873 میں معرض وجود میں آیا تھا گورنمنٹ سیونگ بینک ایکٹ، جب گورنمنٹ بینک سیونگ ایکٹ جب 1873 میں نافذ کیا گیا تھا۔
تو فرسٹ ٹائم تب اس کا کنسیپٹ آیا تھا. پھر فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش گورنمنٹ تھی جنہوں نے ڈفرینٹ قسم کے اسکیمز لانچ کیے فار دا کلیکشن آف فنڈز تاکہ ایکسپینڈیچر کو میٹ کیا جا سکے. اور وہ کس کنٹینٹس میں انہوں نے مثال کلیکشن آف فنڈز کی تھی؟ پوسٹ آفس کیش سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے تھے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں اسی طرح پوسٹ آفس ڈیفنس سرٹیفکیٹ کو فلوٹ کر دیا گیا تھا جس کے تحت لوگوں کو پوسٹ آفس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے جاتے تھے. اس کے اگینسٹ ان سے پیمنٹ لے لی جاتی تھی تاکہ ایکسپینڈیچر کو میٹ کیا جا سکے. پھر فرسٹ ٹائم 1973 سے 1944 میں سیپریٹ انٹیٹی کا کنسیپٹ وجود میں آیا اور اس کو اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری فائنانس بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور 1943 سے 1944 میں جو سیپریٹ انٹیٹی سیٹ اپ کا کنسیپٹ آیا تھا اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا نیشنل سیونگ بیورو، جس کو ہیڈ کر رہی تھی نیشنل سیونگ کمشنر ود دا اسٹیٹس آف جوائنٹ سیکٹری. اچھا، تو اس میں ایم سی کیوز کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فرسٹ ٹائم کب اس کا کنسیپٹ آیا تھا؟ گورنمنٹ سیونگ بینک ایکٹ 1873 کے ٹائم پہ. پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں آیا جا سکتا ہے کہ کون سی کنٹیکس میں انہوں نے کلیکشن آف فنڈز کرنا سٹارٹ کی تھی، تو وہ ہے پوسٹ آفس کیش سرٹیفکیٹ. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے، تو اس وقت جو انہوں نے کنٹیکس یوز کیا تھا وہ تھا پوسٹ آفس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ فلوٹ کر دیے گئے تھے. اور سیپریٹ سیٹ اپ ایجنسی کا جو ان کو خیال آیا تھا وہ 1943 سے 1944 میں آیا تھا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں. تو اس کا نام رکھا تھا نیشنل سیونگ بیورو اور یہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ تھا منسٹری آف فائنانس کا. اس کے بعد نیشنل سیونگ بیورو ایز اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف فائنانس ہیڈڈ بائی کون کر رہا تھا؟ نیشنل سیونگ کمشنر ود دا اسٹیٹس آف جوائنٹ سیکٹری. تو یہ ہے ایٹ دیٹ ٹائم مین فنکشن آف سیونگ ڈپارٹمنٹ ور انیشیٹڈ آل پالیسیز، یعنی ان کا مقصد فنکشن جو تھا وہ پالیسیز میٹرز کو انیشیٹ کرنا تھا اور ڈائریکٹیوز دا ایگزیکیوشن آف پالیسی میٹر اینڈ ایشو ڈائریکٹیو فار ایگزیکیوشن آف پالیسی ڈیسیجن آف دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ ٹو ریویو دا سیونگ اسکیم فار دا ٹائم ٹو ٹائم، یعنی جو اسکیمز تھی ان کے جو بھی کنٹیکس تھے اس کو ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے ریویو کرنا تھا. کوئی امینڈمنٹ کرنی ہوتی تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کو بتائی جاتی تھی. اچھا، اس کے بعد لوکل اتھارٹیز، یعنی اگر ایک شہر میں 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو حکومتی نمائندے کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ ہر بندے تک سیپریٹلی اپروچ کر سکے. تو اس کام کے لیے لوکل اتھارٹیز کو بنا دیا گیا تھا تاکہ لوکل اتھارٹیز پھر آگے اپائنٹ کرتی تھی ایجنٹس کو، اور ایجنٹس کو ان کے انویسٹمنٹ سیکیورڈ بائی دم پر کہ جو انویسٹمنٹ وہ لے کے آتے تھے سیونگز کی شیپ میں تو ان کو اس پر 2.5% کا 2.5% کمیشن پے کیا جاتا تھا. پھر جب انڈیپینڈنس آف پاکستان کا وقت آیا تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا ان دا فیلڈ آف ایڈمنسٹریشن کہ کوئی نیو انوویشن کی جا سکے. تو اس وقت انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جس کو پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو کے نام سے کریٹ کیا گیا تھا. لیکن جس طرح شملہ میں یہ نیشنل سیونگ کے ڈپارٹمنٹ کو چلایا جاتا تھا اس طرح ان کے پاس انڈیپینڈنسی اس وقت نہیں تھی. تو اس وقت ان کے پاس اس طرح کی انڈیپینڈنسی نہیں تھی. گورنمنٹ آف پاکستان entrusted the saving work to it, but this bureau has its own peculiarities. پاکستان سیونگ نیشنل بیورو نو انڈیپینڈنس، اس پر ڈسکشن کر چکے ہیں. اور ہیڈ آف پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو کو بعد میں کیا کہا جاتا تھا؟ پھر بعد میں اس کو سینٹرل نیشنل سیونگ آفیسر، جونیئر آفیسر، منسٹری آف فائنانس ود اسٹیٹس آف ایز سیکریٹری having same auxiliary staff. یعنی the head of Pakistan Saving Central Bureau was then called National Saving Officer, Junior Officer of the Ministry of Finance with the status of as Under Secretary having some auxiliary staff. تو یہ پاکستان کے بعد جو
ایک محکمہ بنایا گیا تھا، اس کو پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو کے نام سے اچھا اس کے بعد 1973 میں یعنی یہی پاکستان سیونگ بیورو پی ایس سی بی کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا 1973 میں، اور اس کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ اس کا نام سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیونگ رکھ دیا گیا تھا. اور اس کی رسپانسبلٹی اس وقت تک کیا تھی کہ صرف یہ رسپانسبل تھے پبلسٹی کے، پروموشن کے. انہوں نے پھر ایجنٹ کے طور پر جی پی اوز وغیرہ یعنی جو ہمارے پوسٹ آفیسز ہوتے ہیں ان کو ایجنٹ کے تھرو کے طور پر ہائر میں نہیں کہہ سکتے، لیکن پوسٹ آفس کو یہ کام دے دیا گیا تھا کہ وہ جو ہیں پرائز بانڈ یا سرٹیفکیٹس وغیرہ ایشو کریں، لیکن اس کا جو بھی خرچہ آتا تھا وہ تمام کا تمام گورنمنٹ کو بیئر کرنا پڑتا تھا. اس ارینجمنٹ کو کریٹ کرنے سے خاطر خواہ فائدہ تو حاصل نہیں کیا جا سکا، البتہ جو ایڈمنسٹریشن مشکلات تھیں وہ لارج نمبرز میں پیدا ہونے لگیں، جس کے باعث سیونگ کی گروتھ بہت زیادہ تو پاسبل نہیں بن سکی. یعنی یہ لکھا ہوا کہ نیشنل سیونگ بیورو ایز دا پارٹ آف پارسل ٹو دا فائنانس سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل. اچھا اس کو گو تھرو کیجیے گا. یہ اینڈ پہ لکھا گورنمنٹ ایز ویل ایز پاکستان پوسٹ آفس. تو یہ ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے تمام ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اٹھا لیے گئے تھے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ ہی تمام ایکسپینڈیچر کو بیئر کرتی تھی. اس کے بعد کرنٹ سٹیٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں کرنٹ سٹیٹس آف آرگنائزیشن یعنی یہ 12 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں 367 نیشنل سیونگ سینٹرز جو ہیں کام کر رہی ہیں. 12 ریجنل ڈائریکٹر آف نیشنل سیونگ ہیں اور 367 نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں. کون کون سے شہروں میں ہے؟ اس کا پشاور میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، کوئٹہ، اسلام آباد، سکھر، ایبٹ آباد، باولپور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، حیدرآباد اور کراچی میں فی الحال یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. اچھا اس میں ایک ایم سی کیوز کے حوالے سے کویسچن تھا کہ 1971 دسمبر تک اس کا جو کام تھا نیشنل سیونگ کا وہ پبلسٹی کرنا تھا یا پروموشن تھا، لیکن 1972 کے بعد اس کو فل رسپانسبلٹی دے دی گئی تھی کہ یہ پرائز بانڈ بھی سیل کر سکتے ہیں، سیلنگ آف پرائز بانڈ کا کام یہ کر سکتے ہیں، اور آپریشن آف ادر سیونگ سکیمز بھی ان کے حوالے کر دی گئی تھیں. تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ایک ویڈیو نیشنل سیونگ آفیسرز کی ایگزیکٹو سمری، اور اس کے بعد اس کا انٹروڈکشن اور ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن تھی. امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا، کیونکہ ہم نیکسٹ ویڈیو اس کے فنکشن، انالیسز، کمپیٹیٹیونیس اور سٹرکچرز کے بارے میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایک بار پھر آخر میں ہمارے چینل MHN نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.